یہ سوال بہت سارے بچوں اور بچیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ جب شادی آتی ہے تو وہ ہاتھ کی لکیر دیکھتے ہیں اور کسی عمل کو دکھاتے ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ پیرنیاں ہوتی ہیں جو یہ چیک کرتی ہیں اور پھر کہہ دیتی ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی ہیں کہ تمہارا نصیب ٹھیک نہیں ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ بچیاں بیچاری ان چیزوں کو جانتی نہیں ہیں اور پھر وہ اسی میں پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں کہ ہمارے مقدر میں، یعنی وہ انہوں نے بھی دیکھا نہیں ہے کہ جو زندگی ابھی آگے آنے والی ہے۔ حالانکہ اگر وہ عقیدہ عقائد میں مضبوط ہوں تو انہیں علم ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک شخص موبائل بناتا ہے اور اس کے ساتھ بکس ہوتی ہے۔ اگر آپ بائک لیتے ہیں وہاں بھی بکس ہوتی ہے۔ جس نے بنایا وہ لکھتا ہے کہ اگر آپ اس موبائل کو اس طریقے کے ساتھ استعمال کریں گے، اس طرح بیٹری کو چارج کریں گے تو یہ 1 سال کی بجائے 20 سال 10 سال جو ہے وہ اس کی لائف بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو ان ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو یہ چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اب یہی چیز ہے کہ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ نے اس کے ساتھ بکس بھیجی ہے، قرآن مجید۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، امام بھیجے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اس پراپر اس طریقے سے شادی میں ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ زندگی دیر پاگا، اور ساری زندگی کبھی بھی آپ کو یہ مسائل نہیں دیکھنے پڑیں گے جو آج معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو فالو کیا ہے نہ اہل بیت کو فالو کیا ہے۔ اب دیکھیے جو ابتدا ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عقد ہونے لگا تو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی بن ابی طالب، آپ کے پاس کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو علم ہے، میرے پاس زرہ ہے، تلوار ہے، گھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تلوار آپ کی ضرورت ہے، گھوڑا بھی ضرورت ہے، آپ جنگ کرتے ہیں، زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی مرد نہیں ہے جو سامنے سے آ کر آپ پر حملہ کر سکے، آپ اتنے بہادر تھے۔ لہٰذا زرہ کو فروخت کر دیں اور اس کے بدلے جو ہے وہ آپ میری بیٹی کے لیے جہیز تیار کریں اور کھانے کا بندوبست کریں۔ اب دیکھیں بنیاد یہاں سے دین کی کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے جہیز تیار کرے، برات کا کھانا تیار کرے۔ یہاں تو الٹ ہے، یہاں تو بچی بھی لے آتے ہیں، گاڑی بھی لے آتے ہیں، برات کا کھانا بھی کھاتے ہیں، اور 1-2 مہینہ گزرنے نہیں جو ہے وہ گزرا نہیں جاتا اور طلاق بھی دے دیتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے خرچہ کیا ہوا ہے تو یہ سوچیں گے طلاق دینے؟ یعنی یہ لکیریں دیکھتے رہتے ہیں، جو معصومین نے بتایا اس کو تو دیکھے نہیں، فالو دیکھے۔ کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، عقد کرنی ہے تو اب بتایا کہ ان اصولوں کو دیکھ، ایمان دیکھ، سب سے پہلے ایمان دیکھیں، اس کے دل میں ولائے اہل بیت ہے، علم دیکھیں، پھر اس کے بعد خاندان دیکھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بچیاں کہ جو ایسے گھروں میں پرورش پاتی ہیں کہ جہاں کا گھر کا ماحول بہت برا ہے، تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک نجاست والی جگہ پر سبزیوں کا اگانا، وہاں نیچے سے تو نجاست ہے لیکن سامنے بڑے خوبصورت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ خوف خدا دیکھیں، تقوی دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں۔ ہمارے ہاں تو صرف ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے جی، چہرہ خوبصورت، مالدار، اور اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ جو آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ لہذا لکیروں کو دیکھنے کی بجائے قرآن اور معصومین کے فرامین کو فالو کریں، پھر نتیجہ دیکھنا کہ وہ گھروں پہ رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور اس لیے اللہ کے رسول فرمایا کف دیکھو، ہم پلہ دیکھو، برابری دیکھو۔ یہاں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، وہاں پر خاندان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں جی کر، جس طرح وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نا، کر نہیں تو میں تیرے دریا چروڑ دیا۔ لہذا ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ معاشرے میں ان چیزوں کو فالو نہ کریں بلکہ قرآن اور اہل بیت کے فرامین کو فالو کریں، یقیناً وہ شادی وہ دیر پا اور اسی میں پروردگار کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں۔